وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ بار بار پوچھا گیا ہے، اگرچہ اس کا مختصراً جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، وہ یہ کہ جس کے نام سے قربانی ہے صرف وہی بال اور ناخن نہیں کاٹے گا، یا گھر کے دیگر افراد بھی بال، ناخن اور چمڑی وغیرہ نہیں کاٹیں گے؟ اس کا واضح ترین جواب ہے کہ صرف وہی آدمی ناخن، بال اور چمڑی وغیرہ نہیں کاٹے گا جس کے نام سے قربانی ہے، جس کے نام سے قربانی ہے۔ اور وہ آدمی بالکل کاٹ سکتا ہے جو کسی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، کسی کی طرف سے۔ جیسے کوئی یہاں ہے، اپنے ملک میں کسی کو بول دیا کہ تم کو ہم یہ پیسے دیتے ہیں، ہمارے نام سے وہاں قربانی کر دینا، تو جو قربانی وہاں ذبح کرنے والا ہے وہ ناخن، بال وغیرہ کا پابند نہیں، لیکن جو آدمی قربانی دے رہا ہے صرف وہی پابند ہے۔ اس کی دلیل ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، جب ذی الحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے، تم میں سے کوئی قربانی کی نیت رکھے، تو وہ اپنے بال اور اپنی چمڑی وغیرہ بالکل نہ کاٹے۔ اور مسلم وغیرہ میں ہے، من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا احل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی۔ مسلم وغیرہ کے الفاظ ہیں کہ جس کے پاس بھی قربانی کا ذبیحہ ہو اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ بالکل نہ کاٹے اس وقت تک جب تک ذبح نہ کر لے، یعنی قربانی کرنے تک ناخن، بال وغیرہ، چمڑی وغیرہ نہ کاٹے۔ قربانی جیسے ہی ہو جائے گی ویسے ہی ناخن کاٹ سکتا ہے، بال کاٹ سکتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ وہ بال بالکل نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ کاٹے۔ اس حدیث کی تخریج کچھ اس طرح سے ہے، یہ مسند الشافعی کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160، حمیدی میں 293، مسند احمد میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311، 301 اور 289 ہے، دارمی میں 1953، مسلم میں 1977، ابو داود میں 2791، ترمذی میں 1523، نسائی کبریٰ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52 اور مجتبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 212، 211، ابن ماجہ میں 3149 ہے اور 3150، مسند ابو یعلا میں 6910، طحاوی مشکل شرح معانی الاثار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 181 پر ہے، اور اسی طرح سے فی شرح مشکل الاثار 5506 ہے، 5510 ہے، 5512، 5513، ابن حبان میں 5897 اور 5916، طبرانی کبیر کے اندر بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے، مسند ابو عوانہ اور البیہقی السنن الکبریٰ، فضائل الاوقات، شعب الایمان، البغوی شرح سنہ، تمام کے تمام محدثین نے سعید بن مسیب عن ام سلمہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نہایت ہی آتھینٹک روایت ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف اور صرف وہی آدمی ناخن،
اور بال اور چمڑی وغیرہ نہیں کاٹے گا جس کے نام سے قربانی ہے. مثال کے طور پر گھر کے گارجین کی طرف سے قربانی ہے، گھر کے دیگر افراد بھی اس میں شامل ہیں، لیکن جس کے نام سے قربانی ہے صرف وہی ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹے گا. اور اگر کوئی گھر کا فرد اس ارادے سے ناخن وغیرہ ذی الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد سے نہ کاٹے کہ ہم کو بھی ناخن اور بال نہ کاٹنے کا اجر و ثواب ملے گا، تو ایسا وہ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن قربانی کرنے والے کے لیے دراصل یہ حکم ہے کہ وہ ان 10 دنوں تک یا قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال اور چمڑی وغیرہ نہ کاٹے. واللہ اعلم بالصواب.